اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم سب ایک نجات دہندہ کے منتظر ہیں جو ہمیں حیرت، مشکلات اور پریشانیوں سے نکال سکے۔ ہم ہر روز اسی امید میں زندگی گزارتے ہیں کہ ایک مسیحا آئے گا اور ہمیں نجات دے گا۔ کوئی اسے غیبی امداد کی صورت میں اور کوئی اسے اسپائڈر مین یا سپر مین کی صورت میں دیکھتا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی صورت میں انتظار کی حالت میں ہے، کوئی آ کر اس کے مشکلات، مسائل، پریشانیوں، غم اور دکھ کو ختم کرے، لیکن خود اپنی طرف سے کوئی حرکت انجام نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس درمیان میں ہمارا وظیفہ کیا ہے اور ہم اس سلسلے کی کڑی میں کہاں ہیں؟ اس کی طرف ہماری توجہ ہے ہی نہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے 25 سال تک کیوں خانہ نشینی اختیار کی؟ اس لیے کہ لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کے دنیا کے کام و کاج میں کسی علی کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں علی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے تنہائی اور سکوت اختیار کی۔ لیکن جب لوگ تیسرے خلیفے کے بعد مولا علی کی اہمیت کو سمجھ گئے، تب آپ نے بھی حکومت سنبھالنے میں دیر نہیں کی۔ لیکن افسوس کہ لوگوں کو گزشتہ حکومتوں کی عادتوں نے بگاڑ دیا تھا۔ لوگ حق کے لیے لڑنا نہیں چاہتے تھے، بس اپنی دنیا کی فکر میں تھے، اور جو لڑنا چاہتے تھے وہ مال غنیمت کے لیے لڑنا چاہتے تھے، حق کے لیے نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف جنگوں سے انہیں آزمایا۔ پہلی جنگ، جنگ جمل، یہ مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی جس میں دونوں طرف لڑنے والے مسلمان تھے۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ عدالت الہی کے اجراء کے لیے تھی۔ اس جنگ نے پہلی بار یہ ثابت کی کہ 2 کلمہ گو لشکر اور ایک دین کے ماننے والے آپس میں لڑ سکتے ہیں۔ اور اس جنگ کی ابتدا کرنے والے وہ لوگ تھے جو مال دنیا اور حکومت طلبی کے لیے آئے تھے۔ یہ جنگ اسلام کی سربلندی اور کفر کے خاتمے کے لیے نہیں تھی، سوائے چند لوگوں کے جو امام علی سے لڑ کر اگر جیت جاتے تو مال دنیا کی فراوانی ان کے لیے ہوتی۔ بقیہ لوگوں کو اس جنگ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ملتا۔ لوگوں کی اکثریت کو اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں ہزاروں صحابی رسول مارے گئے، جس میں 800 کے قریب حافظین قرآن تھے۔ یہاں امام علی نے ایک حکیمانہ فیصلہ کیا۔ جب مال غنیمت کی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو آپ نے مال غنیمت سے منع کیا، اس لیے کہ اگر یہ کام ہو جاتا اور لوگ مال غنیمت لے لیتے تو قیامت تک مسلمانوں میں جنگیں مال غنیمت کی بنیاد پر ہوتی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ فاتح فوج پر الزام لگتا کہ وہ مال غنیمت کے لیے جنگ کرنے آئے تھے۔ یہ جنگ حقانیت کی سربلندی کے لیے تھی۔ بہت سارے لوگ نا امید ہوئے کہ یہ کیسی جنگ ہے جس میں فاتح کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یعنی اب مسلمانوں کے درمیان جنگ میں مال غنیمت یا انعام کی امید نہ رکھیں، صرف حق کے لیے جنگ لڑیں۔ جس طرح رسول خدا کے زمانے میں کچھ منافق لوگ جنگوں میں مال غنیمت کے لیے آئے تھے، لیکن علی کی حکومت میں منافقت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے علی کو تنہا چھوڑا۔ دوسری جنگ ایمان اور خواہشات نفسانی کی جنگ تھی۔ ایک طرف مال دنیا کی لالچ تھی اور دوسری طرف علی کی حقانیت۔ پہلی جنگ میں دشمن علی کی خلافت کا دشمن نہیں تھا، کیونکہ سب سے پہلے بیعت بھی انہوں نے کی تھی جو اب امام سے لڑنے آئے تھے، بلکہ حکومت میں حصہ نہ ملنے کی وجہ سے امام سے لڑنے آئے۔ تو پہلی جنگ میں بہانہ مال اور حکومت کا حصول تھا، لیکن دوسری جنگ میں اب معیار کا انتخاب ہے۔ معیار حق کون ہے، علی ہے یا معاویہ؟ ایک طرف رسول خدا سے روایت ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور دوسری طرف پروپیگنڈا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا ہے، علی نے دین میں بدعتیں پیدا کی ہے۔ کچھ کے لیے اس جنگ میں دنیا اور مال و دولت تھی۔ ظاہری طور پر علی سے کسی انعام یا فائدے کی توقع تو نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ بیت المال کو سب میں برابر تقسیم کرتا ہے۔ جس نے اپنے سگے بھائی عقیل کو نہیں دیا، وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ ہاں، البتہ دوسری طرف معاویہ
انعامات کی بارشیں کر رہا ہے، مال و دولت کی آفریں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے عبید اللہ ابن عباس، جس کے 2 بیٹوں کو معاویہ نے قتل کرایا تھا، لیکن 10 لاکھ درہم کے لالچ میں آ کر اس نے امام علی کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنے جوان بیٹوں کے قاتل کی حمایت کرنے لگا۔ تیسری جنگ بصیرت کی جنگ تھی، سب سے خطرناک جنگ، جس میں کوئی دولت یا دنیا کی لالچ نہیں تھی۔ دشمن ظاہری خلافت چھیننے نہیں آیا تھا، بلکہ ایک طرف ظاہری اسلام تھا، چہروں پر سجدے کے نشانات اور زبان پر قرآن کی تلاوتیں تھی، اور دوسری طرف علی کی حقانیت تھی۔ دونوں طرف اسلام کی الگ الگ تفسیریں تھیں۔ ایک خوارج کا گروہ تھا جو قرآن کے روح سے علی کو واجب القتل قرار دیتا تھا، اور دوسری طرف امام علی تھے جنہوں نے اس جنگ میں لڑنے والوں میں سے کسی کو بھی نہ بخشا۔ جو بھاگا اسے بھی پکڑ کر اس کی گردن اڑا دی، جو زخمی تھا اس کا بھی گردن اڑایا، اور جس نے جنگ کے بعد شکست مان لی اور اپنا ہتھیار پھینکا اس کا بھی گردن اڑایا۔ مولا نے تاکید کی تھی کہ ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے، جتنے ان کے بچیں گے اتنے ہمارے مارے جائیں گے۔ اور وہی ہوا جو امام نے فرمایا۔ خوارج کے 8000 لشکر میں سے 9 آدمی زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور امام علی کے لشکر میں سے بھی 9 آدمی شہید ہوئے۔ انشاءاللہ کبھی فرصت ملے تو ان 3 جنگوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ نکات اور مطالب ہیں جنہیں بیان کروں گا۔ فی الحال ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے۔ 3 جنگوں میں معیارات مختلف تھے، اور ہر دفعہ کامیاب وہی ہوئے جو اس معیار کو سمجھ پائے، لیکن اب بھی کچھ ملاوٹ باقی تھی، اور وہ ملاوٹ خلافت اور امامت کی تھی۔ یعنی علی خلیفہ بھی تھے اور امام بھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کا دور آیا تو امامت اور خلافت دونوں جدا ہوئے، خلیفہ کوئی اور ہے اور امام کوئی اور۔ اب جب یہاں جنگ ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ خلافت کے فدائی کون ہیں اور امامت کے فدائی کون۔ شمر ابن ذوالجوشن خلافت کا فدائی تھا، وہ مولا علی کے ساتھ ہر جنگ میں صرف اس لیے ساتھ دیتا تھا کہ علی کو خلیفہ سمجھتا تھا۔ خلافت کے فدائی کا معیار خلیفہ ہے، چاہے وہ یزید ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے شمر کہتا تھا کہ خدا کی قسم اگر واقع کربلا دوبارہ ہو جائے تو میں تب بھی وہی کروں گا جو میں نے کربلا میں کیا تھا۔ تب تک علی خلیفہ تھے تو علی کے ساتھ جنگوں میں تھا، آج یزید ہے تو یزید کے ساتھ ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ راہ حق کو سمجھنے کے لیے یہ 4تھی جنگ یعنی کربلا کی جنگ ضروری تھی، تاکہ حق اور باطل کو مکمل واضح کر دیا جائے۔ اس 4تھی جنگ کو دیکھ کر اپنے ایمان کو سمجھنا ہوگا۔ اس جنگ نے واضح اور کھلے انداز میں دکھا دیا کہ حق صرف ماننے کا نام نہیں، حق عمل کرنے کا نام ہے۔ حق صرف جاننے کا نام نہیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، بلکہ عملی میدان میں اس جاننے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ حق میں کڑواہٹ اور سختیاں ہیں، بھوک اور پیاس ہے، غربت اور مشکلات ہیں، جان اور مال کی قربانیاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حق والوں کا امتحان جتنا سخت کربلا میں ہوا وہ تاریخ میں نہ کبھی اس سے قبل ہوا تھا اور نہ شاید اس کے بعد کبھی ہوگا۔ جس جنگ میں کامیابی کا چانس 0 ہو، 3 دن سے پانی بھی بند ہو اور امام کی طرف سے جانے کی آزادی بھی ہو، اصحاب کا صبح عاشور سے ایک ایک کر کے اپنے سامنے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے جنازوں کو دیکھنا، پھر بھی استقامت اور پائیداری میں ذرہ بھر بھی فرق نہ آنا، یہ وہ معیار ہے جو ہمارا آخری امام یعنی امام زمانہ ہم سے چاہتے ہیں۔ کربلا ایک سمپل اور نمونہ ہے ہمیں بتلانے کے لیے کہ اس طرح کے سپاہی امام زمانہ کو چاہیے۔ کوئی فائدے کی امید نہیں ہونی چاہیے، کوئی دولت، شہرت، لمبی زندگی، پر آسائش اور سہولتوں والی زندگی، یہ سب کچھ یہاں نہیں ہے۔ اس مقدس لشکر کے لڑاکوؤں کا معیار فقط حق ہے، چاہے تازہ داماد ہو، چاہے حبیب بن مظاہر کی طرح بوڑھے ہوں یا علی اصغر کی طرح شیرخوار بچے ہوں۔ کربلا نے اہل حق کے لیے معیار کو بڑھا دیا ہے، اب کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ کربلا کی جنگ نے
ہر معیار میں حق کے شرائط اور سختیاں ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ لشکر ابن سعد کی اکثریت ایسے لوگوں پر تھی جو جنگ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ آخر تک اس امید میں تھے کہ شاید امام حسین اور عمر ابن سعد میں صلح ہو اور جنگ نہ ہو۔ اس صورت میں ہم جہنم جانے سے بھی بچ جائیں گے اور ابن زیاد کی طرف سے انعام بھی ملے گا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ملعون امام کے قتل کے در پہ ہے۔ کئی دن تک دشمن امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد ہر کوئی اپنے صفوں میں چلے جاتے تھے۔ روز عاشوراء عمر ابن سعد اپنے سپاہیوں کو طعنے دیتا تھا کہ شرم نہیں آتی، ایک جوان بچے سے تم نہیں لڑ سکتے ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جنگجو نہیں تھے، بڑے بڑے سرماؤں سے لڑنے والے کربلا میں شہزادہ قاسم اور علی اکبر سے کیوں نہیں لڑتے تھے؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ یہ آل رسول ہے، ان سے لڑنا یعنی جہنم کی ٹکٹ پکی ہوگی، سوائے شمر ابن ذوالجوشن جیسے لوگوں کے جو خلافت کو معیار حق سمجھتے تھے اور اس کے لیے ہر کام کرنے کو تیار تھے۔ بقیہ لوگ اسی امید میں تھے کہ شاید جنگ ختم ہو اور صلح ہو جائے، جس طرح اس سے پہلے امام علی اور امام حسن نے صلح کی تھی۔ یوں دنیا بھی محفوظ رہے گی اور آخرت بھی۔ غم حسین کو منانے کا مطلب صرف غم کو یاد رکھنا نہیں ہے، بلکہ جن حالات نے امام کو اس غمگین حالت میں پہنچایا ان سے آشنائی بھی ضروری ہے۔ دشمنوں میں گھرے امام کو ان حالات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا، انہیں جان کر اپنے آپ کو ان کے لیے تیار کرنا بھی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی 25 سالہ خانہ نشینی کے بعد جب لوگ حق کو سمجھ گئے اور مولا کو اس مقام پر بٹھایا جس پر رسول خدا وصیت کر گئے تھے، لیکن بٹھانے کے بعد پھر بھی امام علی کے چند سالہ حکومت میں امام کا ساتھ نہ دے سکے، تو اس سے آپ آخری امام کی غیبت اور خانہ نشینی کو خود بخود سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے دنیاوی معاملات میں ہمیں امام کی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ دنیا کے کام کاج سب کچھ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام کے انتظار میں ہیں، جو آئے اور ان کے یا دین کے مسائل حل کریں، خود سے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ارے کم از کم مدینے والے لوگ 25 سال بعد سمجھ گئے کہ علی کو لانے کے لیے خود علی کے پاس جانا پڑے گا، لیکن ہم 1200 سال سے بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ آنے والا خود آئے گا، جب ٹائم ہوگا تو وہ خود آئے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ جانتے ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ تاریخ میں ایک قوم نے ایسی حرکت کی تھی اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو ساری زندگی دربدر کیا۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو چلتے چلتے ایک آبادی تک پہنچے۔ خدا کی طرف سے ان لوگوں سے لڑنے کا حکم آیا تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ سے کہا کہ تو اپنے رب کے ساتھ مل کر ان سے لڑ، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں صحرا میں دربدر کیا۔ ان 40 سالوں میں لڑنے سے انکار کرنے والے سب کے سب مر گئے، یہاں تک کہ نئی نسل جب جوان ہوئی اور انہوں نے لڑنے کی حامی بھری، تب جا کر انہیں دربدری سے نجات ملی۔ آج بھی ایسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا اور مشکلات کو حل کرے گا، امام مہدی کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے اور ان کی زندگی کے سارے مشکلات کو حل کریں، جس طرح کوفے کے لوگ انتظار میں تھے کہ امام حسین علیہ السلام آئیں گے اور ان کے مشکلات کو حل کریں گے۔ نہیں دوستو، اب ایسا ممکن نہیں۔ اب آخری جنگ سے قبل کچھ فلٹر ہوں گے، فلٹرنگ کے بعد جو بچیں گے وہی سامنے آ کر لڑ سکیں گے۔ جس طرح 10ویں محرم تک امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کو فلٹر کرتے رہے، مکے سے یہ چھانٹی شروع ہوتی ہے اور جنگ کی آخری رات تک چراغ بجھا کر فلٹر کیے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب دشمن کی کثرت ہو، اپنے قلت میں ہو، وہاں چھانٹی نہیں کی جاتی ہے، لیکن جب حق اور باطل کی جنگ ہو تو وہاں چھانٹی لازمی ہے۔ اب جب کہ ظہور کا دور شروع ہی نہیں ہوا ہے تو کیا فلٹرنگ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اس لیے کہ
دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ حق سے لڑنے آئے گا۔ اس جنگ کی عظمت کے لیے صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حق و باطل کے درمیان آخری اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کی جیت اور کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، جس کے بعد دنیا سے ہمیشہ کے لیے باطل کا نام مٹ جائے گا، ظلم و ستم ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ 1,24,000 پیغمبروں کی زحمتیں اور دعائیں رنگ لائیں گی۔ جس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، وہ مقصد انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ مقصد پورا ہوگا۔ کیا اتنے عظیم جنگ کے لیے آپ نے تیاری کی ہے؟ کیا اس جنگ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ ذرا سوچیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا میں واقعاً اس جنگ میں امام کا ساتھ دینے کا اہل ہوں یا نہیں؟ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ وہ آئے اور سارے معاملات خود حل کرے، جس طرح بنی اسرائیل نے یہی ڈیمانڈ موسیٰ سے کی تھی کہ تو خود اپنے رب کے ساتھ لڑ، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دربدری لکھ دی، یتیہون فی الارض 40 سنہ، اور ہمارے لیے بھی اگر آمادہ نہیں ہوئے تو وہی دربدری اور خواری ہمارے لیے بھی لکھی جائے گی۔ بس یہی میرے عرائض تھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔